جوانی کا مرحلہ اتنا عظیم اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے. اگر بندہ اس کا صحیح حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازے گا. کون سا انعام؟ وہ انعام جب کہ ساری انسانیت پریشانی میں ہوگی، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان اپنے اپنے گناہوں کے مانند پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک. اور ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوں گے جو پورے طور پر پسینے میں ڈوب جائیں گے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور وہاں لوگ سائے کی تلاش کرتے رہیں گے. لیکن ایسے گرمی کے مرحلے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج انسانوں کے سروں پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. کیا وہ مسافت کا 1 میل ہے جسے ہم کلومیٹر سے اندازہ کرتے ہیں؟ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا، تو کیا 1.5 کلومیٹر دور رہے گا سورج، یا ایک میل سے مراد وہ سرما لگانے کی کاڑی ہے جسے عربی زبان میں میل کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. آج کئی لاکھ کلومیٹر دور رہنے کے باوجود ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے. گرمی کا موسم ابھی شروع ہوا کہ نہیں، انسان کے گھروں میں ایسیاں چل رہی ہیں، فین چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں. انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بتاؤ کہ اس آخرت کی گرمی جبکہ سورج انسانوں کے سر پر ہوگا، وہاں کون سا اے سی کام آئے گا؟ وہاں کون سا فین اور کولر انسان کے ساتھ رہے گا؟ کوئی چیز ساتھ نہیں رہے گی. اگر کوئی چیز ساتھ رہے گی، انسان کا عمل اور جوانی کا وہ خاص عمل جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ایک نوجوان بھی رہے گا، گرمی سے محفوظ رہے گا. وہ نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، رب العالمین کا گویا کہ مقرب بندہ ہے. اللہ اسے اپنے عرش کے قریب، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ اللہ کا پسندیدہ اور مقرب بندہ ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، زکات دینے، نفل عبادتیں کرنے، اذکار کا اہتمام کرنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کرنے، رشتے ناتوں کا لحاظ رکھنے اور حسن سلوک کرنے جیسے بے شمار اطاعت و فرما برداری کے کام انجام دیتا ہے. یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے یہاں بڑا مقرب ہے. اللہ اسے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. محترم حضرات، دیکھیے کہ ابھی گرمی شروع کیا نہیں ہوئی، لوگ پریشان. اب سوچو کہ آخرت کا کیا حال ہوگا جبکہ سورج انسانوں کے سروں پر 1 میل کے فاصلے پر ہو. تو کیا انسان اس کی گرمی کی تاب لا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دے گا. چاہیے کہ لوگ ان میں سے کسی ایک میں اپنا شمار کر لے. جوان ہے، جوانی کو عبادت میں گزار کر اپنا شمار ان میں کر لے. ذمہ دار ہے، ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ ادا کر کے اپنا شمار اس میں کر لے. اگر دوستی کرنے والا ہے، اللہ کی خاطر دوستی کرے، اللہ کی خاطر دشمنی کرے، اپنا شمار ان میں کر لے. اگر انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اور خاص کر خواہشات میں زناکاری، بدکاری یا غیر عورت سے غلط تعلقات قائم کرنے کے خواہشات جب پیدا ہوتے ہیں تو چاہیے کہ اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لے اگر میں یہ کام کروں گا کل قیامت کے دن مجھے سورج کے نیچے گرمی میں پسینے میں رہنا پڑے گا. اگر ایسے وقت میں اللہ سے ڈر جاؤں، اللہ سے پناہ طلب کروں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کروں، اس خواہش کو ختم کر لوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے سائے میں جگہ دے گا. یہ خوش نصیب لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. محترم حضرات، جوانی کا معاملہ اس لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جوانی میں انسان اچھے کام کرنے میں بھی بہت جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی قدر برے کام کرنے میں بھی بہت جلد برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. چونکہ جوانی میں خواہشات امڑ کر آتے ہیں.
جذبات انسان کے سمندر کے مونجوں کی طرح تھپیڑے مارتے ہوئے ایک ایک لمحے میں الگ الگ خواہش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہ نیک نوجوان یقیناً بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ۔ یہ جوانی کا مرحلہ خواہشات کا مرحلہ ہے، ہر کام کر گزرنے کا مرحلہ ہے۔ اچھا کام بھی دیں نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ کر گزرتا ہے، اگر برا کام کرنے کے لیے آ جائے تو برائی کرنے میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ جوانی کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ اسی لیے بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ کر چلتے ہیں کہ موج و مستی کرنے کا یہی مرحلہ ہے، اگر ہم آج نہیں کھیلے، اگر ہم آج نہیں کودے، اگر ہم آج کوئی عیش یا دوستی کے لیے کہیں جانا وانا رہا، اگر ایسے کام نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ بڑھاپا آنے کے بعد تو یہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ یہی وقت ہے، یہی مرحلہ ہے، انہی مرحلے میں ہمیں سارے کام انجام دینا۔ اچھے کاموں کے ذکر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، بزرگوں کے مقابلے میں، بوڑھوں کے مقابلے میں حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے نوجوان رہتے ہیں۔ حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے نوجوان رہتے ہیں۔ جیسے ہی عمر انسان کی بزرگی میں آ جاتی ہے وہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہ کریں گے کہ نہ کریں، اگر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ابو طالب کا وفات کی گھڑی آئی، اللہ کے رسول پہنچے، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ یشہدھا بک عند اللہ۔ اے امی، اے چچا، اے میرے چچا، تم لا الہ الا اللہ کہو، کل قیامت کے دن میں تمہارے حق میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم نے کلمہ پڑھا، میں گواہی دوں گا، اللہ کے رسول نے کہا۔ لیکن ابو طالب بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اسی پر قائم ہوں۔ دوستوں نے گمراہ کر دیا، آ کر عار دلایا، کیا تم آخری وقت میں اپنے بھتیجے کی بات مانو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں ایسے وقت میں اپنے آپ کو بدنام نہیں کروں گا، میرے جانے کے بعد لوگ مجھے تانا دیں گے۔ ایمان نہیں لائے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک یہودی بچہ، نوجوان بچہ جو اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا، اس کی وفات کی گھڑی پہنچی، اللہ کے رسول پہنچے، کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کرو۔ یہودی بچہ، نوجوان بچے نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو کلمہ پڑھ لیا بچے نے، کلمہ پڑھتے ہی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر زمانے میں حق کو قبول کرنے میں نوجوان ہی آگے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ لیجیے آپ، مکی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نوجوان تھے، جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہنے والے نوجوان تھے۔ بوڑھوں کی تعداد کم تھی، بزرگوں کی تعداد کم تھی، نوجوانوں کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ یہی نوجوان تھے جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو سہا، برداشت کیا۔ کیا ہم ابو بکر کی بات کریں، وہ نوجوان تھے اللہ کے رسول کے برابر؟ کیا ہم عمر و عثمان کی بات کریں رضی اللہ عنہما، یہ نوجوان تھے؟ کیا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں جو 10 سال کی عمر کو پہنچ کر اب جوانی کی طرف جانے والے تھے؟ اور کیا ہم خباب بن الارض کی بات کریں، خبیب کی بات کریں، یا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہم کی بات کریں؟ یہ سب کے سب نوجوان تھے۔ کیا ہم عمار کی بات کریں رضی اللہ عنہ؟ یہ سب نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے قبول کرنے پر ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، کبھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ غار میں چھپنے والے وہ چند نوجوان ہی ہیں
اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ایمان، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، زیادتی کر دی۔ غار میں پناہ گزین ہونے والے چھپنے والوں کے ذکر میں رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ وہ نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے۔ بادشاہ شرک کی دعوت دیتا تھا، اگر کوئی توحید کو اپنائے تو انہیں جان سے مار دیتا، قتل کر دیتا۔ تو اپنی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر وہ غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے ان کے واقعے کو عبرت بنا کر رکھ دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ دیکھو کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، اور یہ بھی دیکھ لو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان بچانے والوں کی مدد کیا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ حق قبول کرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ نوجوان ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور اسی طرح باطل پر چلنا ہے، خواہشات پر چلنا ہے، نافرمانی کرنا ہے، تو اس میں بھی نوجوان ہی آگے رہتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اس کی طرف توجہ دو، غنیمت جانو، اور اس مرحلے کا صحیح حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت آ جائے فوراً شادی کرو، اس لیے کہ شادی یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ایسے ایسے فتنے نوجوانوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کب ہمارا کوئی نوجوان کس فتنے میں مبتلا ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور اس میں خاص کر شہوت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، غلط چیزیں دیکھ کر غلطی کرنے کا فتنہ اتنا زیادہ عام ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ، گھر کے ذمہ دار، گھر کے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، بچے کے اندر، نوجوان کے اندر شادی کی طاقت ہے، اگر وہ کمانے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جتنا جلد ہو سکے شادی کرا دیں، شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ شادی میں تاخیر کا نتیجہ ہی کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہا ہے، کوئی کسی اور بدعتی کے ساتھ شادی کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے، جس سے اپنی جوانی بھی برباد، اپنا دین بھی برباد، اور اپنے لیے آخرت کو گھاٹے اور نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے شادیوں کو جلدی کر لیں۔ نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکے کے لیے ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں خود کی عزت بچانے کے لیے، خود کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے گھرانے کے لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج شادیوں کے معاملے میں لوگ زیادہ توجہ دیں۔ حضرات، یہ جوانی کا مرحلہ بڑا ہی اہم مرحلہ، انسان بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، شہوت اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جیسے ہی تمہارے اندر طاقت آ جائے شادی کرنے کی، شادی کر لو۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔